فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بخاری شریف کی 6ٹھی حدیث چل رہی ہے، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس کے بعد سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ ابو سفیان چند تجار کے ساتھ شام کی طرف گیا، تو پھر وہاں کے روم کے جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، روم کا حاکم تھا ہرقل، اس نے ان کو اپنے پاس بلایا ایلیا کے مقام پر، اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے اگر کوئی ان کا قریبی ہے تو وہ آگے آئے اور میں اس سے کچھ کویسچنس کروں گا۔ تو ابو سفیان آگے آئے اور اس نے ابو سفیان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا اور یہ کہلوا دیا کہ اگر اس ابو سفیان اس شخص کے بارے میں کچھ جھوٹ کہیں تو تم ان کی گرفت کرنا۔ تو ابو سفیان یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھی نہ ہوتے اور مجھے خوف اس بات کا نہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو یہ لوگ جا کے مجھے جھوٹا کہیں گے، میری طرف جھوٹ کو منسوب کریں گے، تو میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا، لیکن چونکہ پیچھے کھڑے تھے ساتھی تو میں نے سچ سچ بات بیان کی۔ تو ہرقل نے چند کویسچنز کیے جس کے جواب پانے کے بعد اسے یقین حاصل ہو گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے نبوت میں بالکل سچے ہیں۔ اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کی بزرگی کا معیار لوگوں کی تعریف نہیں ہے، کسی کی برائی کر دی جائے تو اس کے برے ہونے کا معیار لوگوں کے زبان سے نکلنے والے جملے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی تعریف کی، اچھے اوصاف ذکر کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا جو غالباً کسی منافق کا ہوگا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے بارے میں اس کی برائی بیان کی، اس کے غلط اوصاف ذکر کیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ جب وہ جنازہ چلا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا واجب ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم زمین پر اللہ تبارک و تعالی کے گواہ ہو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ اب دیکھیں بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے رائے کی بنا پر کسی شخص کے لیے جہنم کے بارے میں خبر دی اور کسی کے جنتی ہونے کے بارے میں اشارہ فرمایا، تو علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر قیاس کر کے، ان صحابہ پہ قیاس کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ہم اگر کسی کی تعریف کریں گے وہ جنتی ہوگا اور جس کی برائی بیان کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کسی کی برائی اگر ہماری زبان پہ جاری کرے گا تو وہ ضرور برا ہوگا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر کچھ اوصاف تھے۔ نمبر 1 وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، نمبر 2 وہ نفس و شیطان پر غالب تھے، نمبر 3 انتہائی صاحب علم تھے، نمبر 4 بہترین رائے رکھتے تھے، وہ دوسرے کا مشاہدہ کر کے دوسرے کے بارے میں اچھے طریقے سے تعلیم شرع کی روشنی میں غور و تفکر کر کے درست نتیجہ قائم کرنے میں مہارت کاملہ رکھتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، صاحب الرائے بھی ہو، میری صحبت میں رہنے والے بھی ہو، تو یقیناً تمہاری زبان پہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی تعریف جاری کرے گا تو ضرور وہ جنتی ہی ہوگا، اور اگر تم جیسے لوگوں کی زبان پہ کسی کی مذمت جاری ہو جائے تو وہ گویا کہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لہٰذا صحابہ کرام ایک طرف اور آج کل کے عام لوگ ایک طرف، ان کی اور ان کی رائے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا کوئی اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہے کہ جی اگر لوگوں کے زبان پہ کسی کی برائی جاری ہو گئی آج کل تو وہ یقیناً برا ہوگا، اور کسی کی اچھائی جاری ہوگی تو ضرور اچھا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض لوگ تو عوام الناس ہیں، دین کی الف بے بھی نہیں آتی ہے، وہ 2 منٹ میں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جس سے خوش ہو گئے، جس سے مرضی کے موافق کوئی چیز حاصل ہو گئی وہ بزرگ بن جاتا ہے، اور جس سے ذرا بھی دکھ پہنچ گیا، تکلیف پہنچ گئی، کسی نے مزاج کے مطابق بات نہیں کی، کسی نے ہمیں وقت نہیں دیا، 2 منٹ میں وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے اور ہم اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تھوڑی تھوڑی دیر میں نفس و شیطان کے تابع ہو کر رائے بدلتے رہتے ہیں،
جن کے پاس بنیادی علوم دینیہ بھی نہیں ہیں اور جو تقوی اور پرہیزگاری بھی نہیں رکھتے ہیں، ہزارہ گناہ کرتے ہیں، ان کی رائے کا کیا اعتبار؟ تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جیسے ہرقل نے کراس کوسچننگ کر کے اچھی طرح ایسے سوالات کر کے جو کسی کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ اس کے بعد اطمینان حاصل کیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ تو علم تھا کہ یہ نبی تشریف لانے والے ہیں، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، عربوں میں سے ہوں گے، اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو تو عنقریب ان کی بادشاہت میرے اس قدموں کی جگہ تک بھی ہو جائے گی، یعنی وہ یہ بھی ان کے زیر سلطنت چلا جائے گا، اور اگر مجھے اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں ضرور ان سے ملاقات کا شرف حاصل کروں گا، اور اگر میں ابھی ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا۔ یہ ایک مستحکم رائے تھی جو بہت سارے کویسچنز کرنے کے بعد پھر اس نے قائم کی، اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی کسی کی بزرگی کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے ایک حسن ظن قائم رکھا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بزرگی کے بارے میں بتایا تو آپ انکار کریں، انکار کرنے کو نہیں کہہ رہے، لیکن اس کا کامل یقین حاصل اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اچھی طرح پہلے تحقیق کر لیں۔ ہمارے شریعت میں بزرگی کا معیار پہلا ہے انسان صحیح مسلمان ہو، سب سے بڑی بات، اور صحیح العقیدہ ہو۔ دوسرا، وہ واقعی اگر وہ قوم کا بزرگ اور رہنما ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ صاحب علم ہو، جاہل ہمارے ہاں رہنما نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، کم از کم یہ تین چیزیں تو اس کے اندر بڑی نشانیاں ہونی چاہیے، یعنی وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا ظاہر بالکل شریعت کے مطابق ہو، صاحب علم ہو، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو، اس کو آپ یقیناً بزرگ قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آج ہم بس ماحول دیکھتے ہیں، لوگوں کی قریب تعداد دیکھتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا دیکھتے ہیں اور اس سے کسی کی بزرگی کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ظاہری حلیہ ہمیں متاثر کر کے کسی کی بزرگی کا دعویٰ کروا دیتے ہیں، ہماری زبان پہ دعوے جاری ہو جاتے ہیں فلاں بزرگ ہے۔ یہ نہیں، لباس اور یہ بال بڑھا لینا، ایک ماحول سا بنا لینا عجیب و غریب، اس سے ہماری شریعت اس کو بزرگی کا معیار قرار نہیں دیتی ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے مطمئن ہو، پھر کسی سے سلسلہ عقیدت قائم کریں۔ اب ذرا جو اس نے کویسچنز کیے اس پر ہم غور و تفکر کر لیتے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ وہ نبی کیسے ہیں، ذو نسب ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں کہ وہ اچھے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ رسول ہمیشہ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ خاندان میں ہی پیدا فرمائے گا۔ تو اس پر یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا کہ ہر نبی ایسے اوصاف کے ساتھ تشریف لاتا ہے جو لوگوں کو اس کے قریب آنے کے سلسلے میں تنفر اور نفرت میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ محبت اور ایک اٹریکشن اس میں ہوتی ہے۔ یہ لہٰذا ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہوگا، ان کے کوئی گندگی جسم پر آپ نہیں دیکھیں گے، ان کا اگر پسینہ بھی ہوگا تو اس میں بھی اسمیل نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی، اور اسی طریقے سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر قسم کے برے اخلاق سے، بری عادات سے محفوظ رکھے گا۔ اور اس میں حکمت الہیہ یہی کار فرما نظر آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں پیدا نہیں فرماتا کہ جس کو بنیاد بنا کر کوئی شخص ان سے دور رہنے کو اپنے لیے جائز قرار دے دے اور کہے جی اس وجہ سے تنفر پیدا ہوا تھا اس لیے میں قریب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو ایسا بناتا ہے کہ خاندان دیکھو تو سب سے اعلیٰ، اخلاق دیکھو سب سے اعلیٰ، علم دیکھو سب سے زیادہ، عادات دیکھو بہت ہی خوبصورت۔ تو اب کون سی ایسی چیزیں جو ان سے نفرت کر کے پیچھے ہٹنے کا سبب بنے؟ صرف بغض، عناد، یا اپنے پرانے جو آباء و اجداد ہیں ان کی اندھی تقلید، یہی چیز عموماً دور کرتی تھی۔ تو اس لیے پہلا یہ یاد رکھیں کہ ہر نبی ذو نسب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اچھی قوم میں یعنی اچھے خاندان میں پیدا فرماتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا ان نبی سے پہلے بھی کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے؟ اگر تم کہتے کہ ہاں دعویٰ کیا تو میں سمجھتا کہ شاید یہ اس دعوے کے جواب میں دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب سامنے کسی کا کوئی ایسا دعویٰ موجود نہیں، صرف انہی کا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، ایک اچھی اس نے نشانی معلوم کی کہ نبی جو ہوگا وہ یاد رکھیں کہ اپنے دعوے نبوت پر دلیل ضرور پیش کرے گا، اور نبی کے دعوے نبوت پر دلیل ہوتی ہے معجزہ۔ جب لوگ طلب کریں معجزہ، اس وقت نبی پر معجزے کا اظہار لازم ہوتا ہے، اور وہ معجزے کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے دعوے نبوت کی سچائی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک حجت تامہ ہوتی ہے، ایک بڑی کامل حجت ہوتی ہے
کہ جو کسی کے نبی ہونے کی تصدیق کرتی ہے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اس کے پاس بروز قیامت کوئی ایسا ہیلہ بہانہ نہیں ہوگا جس کو پیش کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نجات حاصل کر سکے. کیونکہ جب وہ یہ طلب کرتا ہے کہ آپ کو معجزہ دکھائیں اور وہ ایک ایسا کام نبی کر دیتا ہے کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کی نبوت کی دلیل قرار پاتا ہے. جیسے ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں. اس نے کہا کہ اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ سرکار نے فرمایا تم کیا دلیل چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ اگر سامنے جو درخت کھڑا ہے اس کو بلا لیں اور یہ آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اعرابی گیا، ابھی ایمان نہیں لایا، کافر ہے. اس نے جا کے پیغام دیا کہ تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. اس درخت نے اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور چلتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان اعرابی سے فرمایا اب اسے کہو یہ واپس چلا جائے. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں فرما رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ. وہ درخت گیا، دوبارہ اپنی جڑیں زمین میں ڈالی، وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا. تو وہ شخص ایمان لایا. تو اس طرح اب یہ کوئی آج جدید سائنس بھی ایسا کارنامہ کر کے دکھائے، جو مطلب سائنسدان ہیں، کوئی بھی میڈیکل سائنس ہے یا کوئی بھی دوسری شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو جدید ایجادات کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا درخت جس کی جڑیں زمین میں بہت اندر تک پیوست ہوں وہ باہر نکالے، پھر چل کر آئے، پھر جا کے دوبارہ جڑیں زمین میں لگے اور وہ تر و تازہ بھی رہے، یہ نبی کا معجزہ ہے اور عام انسان نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے اس نے ہرقل نے بھی اندازہ کیا کہ یہ بغض و عناد میں تو کر نہیں رہے، تو اس لیے اپنے دعوے میں سچے ہی ہوں گے، تو یہ اس نے دوسری دلیل اس میں قائم کی. پھر تیسرا اس نے کہا کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا، میں نے یہ گمان کیا اگر بادشاہ ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ شاید اپنے کسی بڑے کی بادشاہت کو واپس کرنے کے لیے ایسا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اپنے بزرگی میں سچے ہیں، اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو گویا کہ اس نے اخلاص کا اندازہ کیا کہ اپنے دعوے میں کتنے مخلص ہیں، کسی کے مقابلے میں دعویٰ کر رہے ہیں یا کوئی بادشاہ تھا آباء و اجداد میں سے اس کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے. جب یہ دونوں چیزوں کا انکار سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ دعویٰ صرف فقط اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگا، کسی چیز کے مقابلے میں نہیں ہے، کسی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب اپنے دعوے میں سچے ہیں. تو یہ بھی ایک معیار کسی کی بزرگی کا بنایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر فی سبیل اللہ بے لوث کام کر رہا ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور واقعی دین کی صحیح خدمت کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک بزرگی کی نشانی بنا سکتے ہیں، قائم کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے کویسچن کیا کہ کیا تم ان کی طرف کبھی جھوٹ کو منسوب کرتے ہو؟ تم نے کہا کہ نہیں. تو پھر میں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگوں کے معاملے میں جھوٹ سے بچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کیا جھوٹ باندھے گا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیک بھی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ برے کام نہیں کرتا، لیکن بات وہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے اس کی بزرگی کا اندازہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کوئی آ کے ہمارے کان بھرتا ہے اور ہم فوراً اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں. یہ غلط چیز ہے. آپ دیکھیے اس نے کتنے نفیس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی سچائی کو جانا کہ جو شخص لوگوں میں جھوٹ نہیں بول رہا وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے بچتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کیسے منسوب کرے گا. یہ ہیں وہ دلائل، ظاہری علامات، ظاہری نشانیاں جن کو بنیاد بنا کر انسان تھوڑی سی دقت نظری کے بعد ایک بہترین اور درست فیصلہ کر سکتا ہے، درست نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کریں گے کہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے دقت نظری کا دامن تھامیں، صرف سنی سنائی بات کے اوپر فوراً یقین کرتے ہوئے بدظن نہ ہو. ہمارے ہاں خاندانوں میں، محلے میں، دوست احباب میں اور دیگر شخصیات جو ہیں ہمارے اطراف میں، ان سے بدگمان ہونے یا خوشگمان ہونے کا معیار عام سی بس میں جیسے عرض کیا باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ قوی دلائل اس پر نشانیاں قائم کریں، اس کی ضرورت ہے. تو اس سے یہ چیز سیکھیے کہ ہرقل اگرچہ کافر بادشاہ تھا لیکن اس نے کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی سچائی کو جانا اور ثابت کیا. پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہاری قوم کے بڑے اشراف ان کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ کمزور یعنی غربا ہیں، زیادہ تر غلام ہیں، غربا ہیں، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے. تو تم نے کہا کہ غربا، ضعفاء جو ہیں، کمزور لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ ہاں اسی طرح ہوتا ہے کہ رسولوں کی پیروی اکثر کمزور لوگ کرتے ہیں.
یہ ایک بہترین معیار دیکھیں انہوں نے بتایا، اور میں گزارش کروں گا ذرا توجہ اس پہ سب کو کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام بھی جب تشریف لاتے ہیں تو اکثر ان کا ساتھ غریب عوام دیتی ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اکثر ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اس میں کوئی میں جو صاحب المال ہیں، صاحب منصب ہے، ان کی تضییق کا کوئی پہلو نکالا جا رہا ہے، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو صاحب منصب ہوتے ہیں، صاحب المال ہوتے ہیں، کسی لحاظ سے ان کو کوئی دنیا کے اندر مقام حاصل ہوتا ہے، ان کے لیے کسی کی اتباع کرنا، پیروی کرنا اور اس شخصیت کے سامنے اپنی شخصیت کو اور ہستی کو مٹا دینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ منصب، مالداری، اسی طرح دنیاوی نعمتوں کی کثرت یہ انسان میں بڑا پن اور تکبر پیدا کرتی ہے، غرور پیدا کرتی ہے، اور تکبر و غرور اور بڑے پن کی موجودگی میں انسان کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اطاعت عاجزی کا تقاضا کرتی ہے، اور ایسے افراد میں عموماً عاجزی بہت ہی کم ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اکثر ایسا ہوا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے اکثر ان کی پیروی ضعفاء نے کی، بڑے لوگ اپنے زوم میں رہے، کچھ سردار تھے انہوں نے اطاعت نہیں کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ آپ دیکھ لیں کہ خود سرداران قریش اکثر آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح جب آپ طائف میں تشریف لے گئے تو آپ نے سب سے پہلے وہاں کے سرداروں کو دعوت دی، اور ان سب نے آپ کی دعوت کو رد کیا، اور بلکہ معاذ اللہ آپ کے پیچھے لڑکے لگا دیے جنہوں نے پتھر آپ کو مارے، اور یہ مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے تشریف لے آئے تھے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بڑے لوگ کسی کی بزرگی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ اس کے آستانے پر یا اس کی صحبت میں کتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اس سے بھی ہم ایک بزرگی کا اندازہ بعض وقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہے بڑا بزرگ، اور اگر دوسرے کے پاس نہیں آ رہے، عام غربا وغیرہ آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی اتنا بڑا منصب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی بزرگی ہوتی، کوئی روحانیت ہوتی، کوئی نورانیت ہوتی تو یہ بڑے بڑے لوگ بھی اس کے پاس آتے۔ تو یہ کوئی بزرگی کا معیار نہیں ہے، بلکہ ہمیں صحیح حدیث یہ بات بیان کر رہی ہے، اور ہرقلہ ایسے یہ نہیں کہ ہرقلہ نے اپنے پاس سے کوئی نشانی قائم کی، بلکہ واقعی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کے قریب آنے کی اکثر توفیق غرباء کو اور ضعفاء کو عطا فرماتا ہے، اور ان سے دین تقویت پاتا ہے کیونکہ وہ کھل کر کام کرتے ہیں اور افرادی قوت ان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہر قوم کے اندر مالداروں کی تعداد کم ہوگی، غرباء کی زیادہ ہوگی، طاقتوروں کی کم ہوگی، ضعفاء کی زیادہ ہوگی، لیکن طاقتور قلت کے باوجود ان پہ اکثر غالب رہتے ہیں۔ لیکن جب یہ کثیر لوگ کسی طرح تقویت پا جائیں تو پھر لازم بات ہے کہ ان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کمزوروں کو نبیوں کے قریب فرمایا ہے، جیسے اگر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمایا ہو کہ آپ کی قوم جو بنی اسرائیل قوم تھی اور فرعون کی قوم قبطی قوم تھی، اور فرعون کی قوم ان کی قوم پر غالب تھی، جب آپ نے دعوت اسلام دی، دعوت دین دی، تو یہی کمزور لوگ آپ پر زیادہ ایمان لے کر آئے، بڑے بڑے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تو ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ لہذا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، کسی کی بزرگی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنے مالدار لوگ آتے ہیں، کتنے صاحب منصب آتے ہیں، بلکہ بزرگی کا تعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ یہ ہے معیار شرع کہ جو جتنا صحیح العقیدہ ہوگا، اعلانیہ طور پر گناہوں سے بچنے والا ہوگا اور نیک اعمال کی کثرت کرنے والا ہوگا اور صاحب علم ہوگا، تو وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند و بالا درجات رکھتا ہوگا۔ ایسے کوئی شخص آپ کو مل جائے تو ان کی ضرور صحبت اختیار کریں اور برکتیں حاصل کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت بہتر بنتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان